محمد وآل محمد صلوات اللهم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید المرسلین شفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على دعوة النبوية وصالة الحيدرية والعصمة الفاطمية والعلم الحسنية والشرائع الحسينية والعبادة السجادية والمعاشر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية وجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة المولانا صاحب العصر والزمان. أما بعد فقد قال إمام جعفر الصادق عليه من زاره عارفا بحقه فله الجنة صلوات. سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں جشن امام رضا علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اس کم وقت میں اتنی بڑی شانیں کیسے بیان ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کو جبرائیل جیسے ملائکہ لگانے پڑ گئے ان کا ذکر کرنے کے لیے، اور ہم اس مختصر وقت میں بہرحال ڈاکٹر صاحب ابھی شعر پڑھ رہے تھے. میں نہ تو شعر کے لیے کچھ کہہ رہا ہوں، نہ اس میں کوئی ترغیب، نہ کچھ. میں اپنا ایک عقیدہ بیان کر رہا ہوں. اگر آپ اجازت دیں تو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کوئی گھٹا نہیں سکتا قد امام رضا. اگر یہ اس طرح بیان ہوتا کہ کوئی بتا نہیں سکتا قد امام رضا تو زیادہ بہتر ہو جاتا. ایک سلوات پڑھ دیجیے. ہٹائیں گے تو تب جب پتہ چلے گا کون جانے کہ امام رضا کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان. بھائی امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من زارہ، یعنی امام رضا علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے جو ان کی زیارت کرے. اچھا حدیث بڑی تفصیل ہے، میں اس کا آخری حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. من زارہ عارفا بحقہ، جو امام کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے ان کی زیارت کرے، عطا اللہ اجرا. ایک یہ ہے کہ فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے. دوسرا یہ کہ عطا اللہ اجرا، من اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر عطا کرے گا جو من انفقا، جس نے انفاق کیا ہو، من قبل الفتح، فتح مکہ سے پہلے رسول کے ساتھ رہے. فتح مکہ کے بعد تو حالات ہی بدل گئے تھے. فتح مکہ سے پہلے جس نے انفاق کیا اس کو اتنا اجر ملے گا. اب بات کس کی ہو رہی ہے؟ امام رضا علیہ السلام کی. ہستیاں کون ہیں؟ دیکھیے پروردگار عالم قرآن مجید میں بار بار دعوت فکر دے رہا ہے. سوچو، فکر کرو. افلا یتدبرون، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتفکرون، تفکر کیوں نہیں کرتے؟ اور اللہ تعالیٰ نے جو عالم بنایا ہوا ہے وہ ایسے نہیں ہے. بنانے کے بعد وہ چیلنج کر رہا ہے، فاتوا بصورۃ من مثلہ. اگر ہے اتنا ہے تو ایک صورت اس کے برابر لے. اس قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ جس میں ولا رتل ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ ہر خوشبو تر کا ذکر اس کتاب کے اندر ہے. کتاب کی بات نہیں کر رہا. مسلمان کیا کیا کرتے پھر رہے ہیں، کتاب کی بات نہیں کر رہا. وہ کہہ رہا فاتوا بصورۃ من مثلہ، سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر. اس سورہ کے برابر کوئی سورہ لے آؤ، اس سورہ کے جیسا کوئی سورہ لے آؤ. جب تم سورہ جیسا کوئی سورہ نہیں لا سکتے، جب تم قرآن جیسی کوئی کتاب اپنی طرف سے نہیں لا سکتے، تو وارث قرآن کیسے اپنی طرف سے لے آؤ؟ کیا بات ہے. سبحان اللہ. وہ وارث بھی اللہ دے گا، اور وارث جب اللہ دے گا تو ایسے دے گا کہ وہ خود کہنا پڑے گا ان کو کوئی سوال ہے تو پوچھو، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے درمیان نہ رہیں. بلکہ کئی دفعہ تو ایسا ہوا کہ امام نے گھبرا کے نہیں پوچھا، بلکہ یہ کہا کہ بتاؤ کہ سوال کیا ہے، خود بتا رہے ہو یا ہم بتائیں گے تمہارا سوال. اللہ نے وارث ایسے بھیجے. اب آپ دیکھیے
کتاب خصائص الرضویہ، جس میں امام رضا علیہ السلام کی خصوصیات کے بارے میں بات ہوئی. چند خصوصیات اس کتاب میں سے آپ کی خدمت میں انتہائی اختصار کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. صلوات پڑھ دیجیے بابا. پرچی بھی مجھے بھی موصول ہوئی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پرچی لے کر آئے، پرچی بھی موصول ہوئی. اس میں شعر ہے اور ہمارے سکندر بھائی نے جو ہے اس کو تحریر فرمایا. آپ کی اجازت سے پیش کر رہا ہوں. پروردگار عالم نے کیا کیا، آپ یہ جو بھی نگاہ پڑ گئی تو امانت ہے اپنے آپ تک پہنچا رہا ہوں. اول کے محمد کو رسالت دے دی. جو 14 کی بات ہو رہی تھی نا، سارے کے سارے. اول کے محمد کو رسالت دے دی، اوسط کے محمد کو امامت دے دی. اول کے محمد کو رسالت دے دی، اوسط کے محمد کو امامت دے دی. آخر کے محمد کو خدا کیا دیتا، آخر کے محمد کو خدا کیا دیتا، کچھ دن کے لیے اپنی سی غیبت دے دی. اچھا، اس کتاب میں امام رضا علیہ السلام کی کچھ خصوصیات بیان ہو رہی ہیں. اس میں سے پہلی خصوصیت، چند خصوصیات ویسے بہت سی ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جتنے معصومین آئے، جتنے انبیاء آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک، اس کے بعد معصومین 14 جو معصومین گزرے، ہر ایک معصوم، ہر ایک نبی اللہ کو راضی کرتا رہا اور اللہ ان سے راضی رہا. یہ سارے کے سارے اللہ کی رضا لیتے رہے، لیکن ان سب کے درمیان امام رضا صرف ایک ہی ہے. سبحان اللہ. رضا صرف ایک ہی، اور کسی کا لقب رضا نہیں. اچھا آگے بڑھیے. اب اگلی خصوصیت دیکھیے مولا کی کہ یہ جتنے آئے سب کے سب انسان کی فلاح کے لیے، انسان کی ترقی کے لیے، انسان کی بہبود کے لیے، انسان کی ضمانت کے لیے آئے. یہ سب کے سب ضامن ہے، لیکن امام ضامن ایک ہی ہیں. کیا بات ہے، واہ یہ سارے ضامن ہیں لیکن امام ضامن ایک ہی ہے. ایک اور خصوصیت مولا کی کہ اللہ نے ان سب کو علم عطا کیا، علم لے کر آئے، علم بانٹتے رہے، یہاں تک کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها کی حدیث ہم سب کے سامنے ہے کہ نبی فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، ولی اس کا دروازہ ہے. یہ سب کے سب علم لے کر آئے، لیکن عالم آل محمد صرف امام رضا علیہ السلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگلی خصوصیت جو ہے مولا کی، میں بہت جلدی سے گزر رہا ہوں. اگلی خصوصیت مولا کی کہ ابو نواز ایک شاعر گزرا، اور وہ درباری شاعر تھا. دابل کا زمانہ ہے، ایک امام کا شاعر ہے، ایک درباری شاعر ہے. اور درباری شاعر کا تو کوئی بھروسہ، درباری آدمی کا ویسے ہی بھروسہ نہیں ہوتا. جو بات ادھر سے ہو گئی وہ بسم اللہ، صحیح ہو غلط ہو بس اس پر عمل کرنا ہے. اب یہ درباری شاعر بھی خطرناک ہوتا ہے، درباری عالم بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے. اور جس کا تعلق دربار سے ہو جائے پھر اس کا اپنا رہ کیا جاتا ہے. اب یہ کہنے لگا کہ اس نے ایک طویل شعر پڑھا، ایک نظم پڑھی، اور اس میں اس نے کہا کہ شاعری کرتے 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 اس کی جب بات امام تک پہنچی، اس نے کہا کہ میں خود ایک لغت ہوں، میں خود ایک تربیت گاہ ہوں، اور مجھ سے شاعری پھوٹتی. اس نے اپنی بڑی تعریفیں کی. کسی نے پوچھا اگر تم اتنے بڑے شاعر ہو تو امام رضا علیہ السلام کے لیے کیوں کوئی شعر نہیں کہا ابھی تک؟ تو جو فرمائیے گا کہ تم اتنے بڑے شاعر ہو، تم سے لغت پھوٹتی ہے، تم سے شاعری پھوٹتی ہے، تم سے جو چشمے بہتے ہیں، تمہارے پاس اتنا علم ہے، امام کے لیے شاعری کیوں نہیں کیا؟ جواب سنیں گے. ہے درباری لیکن اب نجی محفل میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں تو انسان اپنے بس میں ہوتا ہے، وہاں اپنی بات ہو رہی تھی. یہ درباری شاعر نجی محفل میں کہہ رہا ہے لا استطيع مدح امام کان جبرائیل خادما لابی. میں اس امام کی توصیف کیسے بیان کروں کہ جس کے باپ کا خادم جبرائیل ہے. یہ درباری شاعر ہے. آگے بڑھے اور امام فرماتے ہیں کہ میں 3 جگہوں پر انسان کی مدد کروں گا. عند وفاتہ جب وہ دنیا سے جا رہا ہوگا، عند صراطہ جب وہ کل صراط میں سے گزر رہا ہوگا، اور عند الحشر حشر کے میدان میں جب سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی اور سب اپنے اپنے، قرآن کی آیت ہے نا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. دنیا اپنے اماموں کو ڈھونڈ رہی ہوگی اور ہم اپنے موالیوں کو ڈھونڈ رہے ہوں. کہاں پر کام آئیں گی یہ ساری شباتیں؟ ابھی تو دنیا کہتی ہے کہ ان کے پیچھے لگے ہوئے جن کو تمہیں جواب نہیں دیتے، 10 طرح کی باتیں ہوتی ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجیے. ایک اور خصوصیت مولا کی ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
شباہت ویسی تھی. اور راوی کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا کہ سرداب میں بیٹھا ہوں اور پیغمبر اکرم تشریف لا رہے ہیں. سر پہ ایک مختلف رنگ کا امامہ، اس کا کلر نہیں لکھا ہوا لیکن مختلف سے مراد ہرا ہوا ہے جو بھی امامہ ہے، اور تاج کی طرح وہ امامہ پہنا ہوا ہے، قبا پہنی ہوئی ہے، شال پہ عبا رکھی ہوئی، اور بڑے روب کے ساتھ سیڑھی بہ سیڑھی زینہ و زینہ نیچے آ رہے ہیں اور قریب آ کر بیٹھے. اور پیغمبر نے ایک تھال میں سے، ٹرے میں سے، تش میں سے ایک مٹھی پر کھجوریں مجھے دی. جب میں نے گنا تو وہ 18 تھا. 20 دن کے بعد، پورے 20 دن کے بعد امام رضا علیہ السلام دیکھا کہ امام تشریف لائے اور میں اسی سرداب میں، اور اسی انداز سے وہی امامہ، وہی قبا، وہی عبا، وہی انداز، وہی جگہ اور وہیں پر وہی تھال رکھا ہوا ہے. میں سمجھ نہیں پا رہا تھا یہ ہو کیا رہا ہے. پھر میں اپنے عالم خواب میں چلا گیا، اور جب میں ان کے قریب جا کر بیٹھا یا وہ میرے پاس آ کر بیٹھے، امام نے ایک مٹھی بھر اسی تشبیہ سے اٹھا کر کھجوریں مجھے دی. میں نے گنا تو 18. سبحان اللہ. بات ختم نہیں ہوئی ہے، شباہت دیکھیے. میں نے گنتی کی تو 18. میں نے کہا زد لی ابن رسول اللہ، اے نبی کے بیٹے کچھ اور اضافہ ہو جائے. کہتے ہیں نا چاہنے والے، مولا کچھ اور اضافہ ہو جائے. جواب سنیے امام کا، لو زاد جدنا لزدتکا، اگر میرے نانا اس میں اضافہ کر دے تو میں بھی کر دیں گا. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. جملہ بدل کر کہوں کہ رسول اللہ کی تھیوری کا پریکٹیکل امام رضا علیہ السلام ہے. وہ جو خواب میں تھیوری تھی وہ پریکٹیکل آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اس کے بعد اگلی خصوصیت مولا کی کہ مولا کا ایک مشکی تھا، مشک اٹھانے والا، کیا نام تھا؟ صلوات پڑھتے معروف کرخی. یہ مولا کی مشق اٹھاتا تھا. ایک دفعہ مامون کہتا ہے کہ میں معروف کرخی کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ معروف، میں سفر پر جا رہا ہوں اور میرا سفر جو ہے وہ بحری سفر ہے، سمندر سے جانا ہے. کچھ ایسا تعویذ، کچھ ایسا نقش، یعنی اس کی مراد تھی کہ امام رضا علیہ السلام سے مجھے لے کر دو کہ کہیں میں بھور میں پھنسوں تو میں بچ جاؤں. بس اتنی سی بات ہے. گیا اور جلدی سے ایک تعویذ، ایک نقش لے کر آیا. کہا کہ رکھنا اپنی جیب میں، جب بھور میں پھنسو، جب تمہیں لگے کہ اب میں پھنس گیا ہوں تو یہ نکال کے اسے دکھا دینا. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بھور کی بات ہو رہی ہے، پانی کی بات ہو رہی ہے. میں پانی میں پھنس رہا ہوں، تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ کہا بول تو ایسا ہوگا نہیں، ہو جائے تو ایسا کر لینا. اب یہ چلا گیا. اب پروردگار کے بھی تو اپنے نظام ہیں، وہ اپنی رسالت کو کیسے منواتا ہے، وہ اپنی امامت کو کیسے منواتا ہے. مامون کہتا ہے میں چلا سفر پر، اور پھر پانی کے بالکل بیچ میں جب ہم پہنچے تو پھر وہ سلسلہ شروع ہو گیا جس کا خوف تھا. اب جب ہم پھنسے تو پھنسنے والا کیا کرتا ہے؟ وہ فرعون نے بھی مرتے ہوئے کہا تھا کہ میں موسیٰ کے اللہ کو مانتا ہوں. اس نے جلدی سے وہ تعویذ نقش نکالا اور پھر پانی کو دکھایا. پانی رک گیا. پانی جیسے رکا اس کا دماغ جگہ پر آیا کہ کھول کے دیکھوں اس میں لکھا کیا ہے. جو فرمائیے گا، ابھی دماغ چلنا شروع ہو جاتا ہے نا انسان کا، مصیبت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب فارغ ہو گیا تو اس نے دیکھا کہ لکھا کیا ہے. اب جیسے ہی کاغذ کھولا اس میں لکھا ہوا تھا اللہم انجح مامون بحق المعروف الکرخی، اے اللہ مامون کو بچا لے معروف کرخی کے واسطے سے. اس نے جیسے ہی پڑھا، اس نے کہا پہنچنے دو، ابھی طبیعت درست کرتا ہوں. آج کل ہوتا ہے نا جیسے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے. اس نے کہا پہنچوں اس کا کرتا ہوں. جیسے ہی پہنچا اس نے کہا بھائی یہ کیا لکھا تھا؟ ہم نے تم سے کہا تھا کہ امام کا کوئی لے کر آنا، تعویذ کوئی نقش لے کر آنا، اور یہ تم نے کیا لکھا کہ پروردگار. یہ تو بات کی بات ہے، اس پہ بعد میں لڑیں گے، پہلے یہ بتاؤ بچ گئے؟ اس پہ تو بعد میں بات ہوگی، تم بچ گئے نا، مسئلہ تو حل ہو گیا. کہنے لگا مسئلہ تو حل ہو گیا. پہلے تو کوڑے ووڑے مروانے کا سلسلہ تھا. جب اس نے کہا بچ گئے تو اس نے کہا اچھا پھر دلیل دو. اس نے کہا دیکھو بھائی میں دن میں 2 دفعہ امام کے گھر پہ جاتا ہوں، 2 دفعہ مشکیزہ اٹھاتا ہوں، اور امام کے لبوں پر 2 دفعہ میرا نام آتا ہے، اے معروف یہ مشکیزہ ادھر رکھ دو. جس امام کے لبوں پر میرا نام 2 دفعہ آ جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو میرے نام میں کیا تاثیر ہوگی؟ جب میرے نام سے اللہ تمہیں نجات دے رہا ہے تو سوچو امام رضا کی طاقت کیا ہوگی. ایک صلوات پڑھ دیجیے. اچھا یہ جو امام
کی خیر طاقت کی ابھی جو میں نے آپ کو 18 کھجوروں کا واقعہ بتایا اس میں جو خصائص ہیں یہ خصوصیت الگ سے لکھی ہے، لیکن آپ اس کو 18 والے میں لے جائیں تو بھی وہاں پر آ جائے گی کہ جب امام نے اسے 18 کھجوریں دے دی اور اس کے بعد وہ بڑا پریشان ہوا کہ مولا صرف 18، فرمائے 18 کھجوریں نہیں ہیں، موضوع ذہن میں کہ جس نے امام رضا کی زیارت کی، یہاں پہ مولا فرماتے ہیں 18 کھجوریں نہیں ہیں، یہ 18 سال ہیں، ہم نے تمہیں تمہاری زندگی کے 18 اضافی سال دے دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام کی کھجور کھانے سے، ایک کھجور کھانے سے زندگی میں 1 سال کا اضافہ ہوتا ہے۔ جو زیارت کرتے امام کے دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں ان کی زندگی کتنی بابر لگتی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ پروردگار ہم سب کو وہ زیارت نصیب فرمائے۔ الہی آمین۔ تو دیکھیے کہ امام کو ہر طرح سے روکا گیا، راستہ روکا گیا، اور طرح طرح سے کسی طرح جو ہے مامون رشید عباسی خلیفہ کسی طریقے سے، اس زمانے میں یہ تھا کہ کسی طریقے سے ان کو لے آئیے، یہ مشہد میں آ جائیں، حکومت کی باغ ڈور سنبھال لیں، پھر ہم طریقے سے ان سے نمٹ لیں گے۔ اب جب امام کو بلایا اور امام پھر چلے اور قافلہ نیشاپور پہنچا، اللہ کے نمائندے کیسے چلتے ہیں، کیسے سفر کرتے ہیں، میں سارا قصہ چھوڑ رہا ہوں۔ نیشاپور جب پہنچے تو ایک طویل سلسلہ تھا لوگوں کا کہ زیارت کر رہے ہیں، اور وہاں پر امام اپنی سواری قاطر پر سوار ہیں، اور ایک چھتری یا پالان کہہ لیں کہ اس میں تھے، اور لوگ التجا کریں کہ ایک دفعہ پردہ ہٹا دو کہ ہم مولا کا دیدار کریں۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ جب پردہ ہٹا تو لوگ گریہ کر رہے ہیں، کوئی کپڑے پھاڑ رہے ہیں، کوئی وہیں زمین پر گر رہا ہے کہ ہم نے مولا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، ہم مدینے نہیں جا سکتے تھے، ہمارے امام ہمارے پاس آ گئے۔ اور پھر امام نیچے اترے ہیں، اور جیسے ہی امام نے پتھر پر قدم رکھا، امام کے قدم پتھر کے اندر چلے گئے۔ وہ خیبر یاد ہے آپ کو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خیبر یاد ہے کہ جب امیر کائنات نے علم گاڑا تھا تو مرحب کو نجومی کہنے لگے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، 30,000 سال کے بعد ایک دفعہ ایک ستارہ دوسرے ستارے کو کراس کرتا ہے، جب بالکل ایک دوسرے کے اوپر نیچے آ جاتے ہیں تو دنیا کے پتھر موم بن جاتے ہیں۔ علی کا کمال نہیں ہے، یہ وقت وہ تھا کہ پتھر موم بن گئے تھے، علی نے گاڑ دیا، تم پریشان نہیں ہو، پھر علی بھی تو علی تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دور سے اس کی بات سنی، خیبر کے اندر سے وہ بات کرا، علی نے پتھر سے علم کو نکالا، اور یہ ستارے تو گزر گئے جو پتھر کو موم بناتے ہیں، ایک دفعہ پھر گاڑا، یہ ستارے واپس آئے۔ خیبر نہیں پڑھ رہا ہوں، کیا بات ہے۔ یہ ستاروں کا جب آنا جانا ہوا، یہ آسمان پہ ستاروں کی گردش دیکھتے ہوئے جو نجومی مرحب کو دلا سے دے رہا تھا چکرا کر گر گیا۔ یہ بھی علی کے بیٹے ہیں، نام بھی علی ہے، انہوں نے پتھر پہ قدم گاڑے، ایسے گڑے کہ آج تک مومنین زیارت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے بڑھے کہ بھائی وضو کرو، مومنین کے وضو کے لیے پانی، کہا مولا پانی تو نہیں ہے، جس علاقے میں آپ کھڑے ہیں پانی نہیں ہے۔ ایک دفعہ زمین پر ہاتھ مارا، چشمہ پھوٹا، آپ سب نے زیارت کی، جو نہیں گئے مولا ان کو انشاءاللہ دوبارہ بلائے، جو جا گئے وہ دوبارہ جائیں، جو نہیں گئے انشاءاللہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ نیشاپور میں یہ 2 چیزیں ہیں، مولا کے قدم بھی ہیں، قدم گاہ کے نام سے جگہ مشہور ہے، اور وہاں پہ مولا کے ہاتھ کا چشمہ بھی۔ آگے بڑھے، جب ہو چکا سب کچھ، اب اس نے استقبال کیا مولا کا، بھائی بیٹھے ہوئے نا میرے ساتھ، بسم اللہ۔ مولا کا استقبال کیا، اور یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ہم، یعنی وہ عباسی خلفاء اور یہ رسول زادے امام رضا علیہ السلام، ہم ایک ہی ہیں، ہم ایک ہی خاندان سے ہیں۔ اور اس نے آ کر استقبال کرتے ہوئے کہا کہ تشریف لائیے میرے چچا زاد۔ باتوں باتوں میں اس نے امام سے پوچھا کہ آپ ہمارے چچا زاد ہیں، آپ کا سفر 2-3 دفعہ جب امام کو چچا زاد کہا، آپ ہمارے بھائی، امام نے وہیں پر مجمع میں ایک سوال کیا کہ تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ یہاں پہ تشریف لے آئیں۔ اچھا، چچا زاد اور بھائی کہہ رہا تھا کہ ہم ایک ہی نسل سے، ایک ہی خاندان سے، ہم میں کوئی فرق نہیں، ہم ایک ہی نسل، ایک ہی خاندان، سب کچھ ایک۔ امام نے پوچھا اگر پیغمبر یہاں پہ تشریف لے آئیں تو کیا عالم ہوگا؟ کہا میں اٹھ جاؤں گا، پیغمبر کے ہاتھ چوموں گا۔ کہا اس کے فوراً بعد اگر پیغمبر تمہیں آفر کریں کہ میری بیٹی سے شادی کرو، زہرا سلام اللہ علیہ کی بات نہیں ہو رہی، بیٹی نسل کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ وہ سلسلہ بہت مختلف ہے نا، تو الفاظ کو ذرا صحیح سے محسوس کیجیے گا۔ کہا پیغمبر کہیں کہ میری بیٹی سے شادی کر لو تو تم کر لو گے؟ سادات کی بات ہو رہی، سید زادیوں کی بات ہو رہی۔ کہنے لگا میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے؟ مولا نے فرمایا اگر پیغمبر مجھ سے کہے نا کہ میری بیٹی سے شادی کرو، پیغمبر کہہ بھی دیں تو میں نہیں کر پاؤں گا۔ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ یہ پریشان ہو گیا کہ میں، پیغمبر مجھے بیٹی کی آفر کریں، میں کیسے ٹھکرا سکتا ہوں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آفر بھی کریں گے تو میں نہیں ایکسیپٹ کر سکتا ہوں، میں شادی نہیں کر سکتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ شادیاں غیروں سے ہوتی ہیں، وہ میری اپنی محرم ہے، محرموں سے شادیاں نہیں ہوتی ہیں۔ اب بتاؤ تم ہماری نسل سے ہو یا کسی اور نسل سے ہو؟ اتنا ٹیکنیکل جواب تھا۔ اب جب مسند پر بیٹھے اور طرح طرح کے امام کو تکلیفیں، اور یہ جاسلیک جس کا شعر میں نے آپ کے سامنے پڑھا یہ بھی آیا، اور جاسلیک ایک
عیسائی تھا، وہ اکثر کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنا ہی نہیں ہے۔ مامون نے اشارہ کیا کہ آ جاؤ بھائی، آ گیا ہے، آ جاؤ ادھر بات کر لو۔ ابو جاسلی کیا کہتا تھا کہ دیکھیں آپ لوگ متفق ہیں عیسیٰ کی نبوت پر، ہم بھی متفق ہیں۔ جی ہاں، آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ عیسیٰ دنیا سے چلے گئے لیکن زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ آپ سب اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ کے پیغمبر آئے تھے اور دنیا سے چلے گئے؟ کہا ہاں۔ کہا جب وہ مر گئے تو بس ختم ہو گئی بات، عیسیٰ تو ابھی تک ہیں۔ مسلمانوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ ایک دفعہ امام رضا علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ بتائیے کہ بھائی آپ کے پیغمبر تو دنیا سے چلے گئے۔ کہا کہ جس عیسیٰ کی بات کر رہے ہو میں بھی اس عیسیٰ کو مانتا ہوں، لیکن اس عیسیٰ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آئے گا، ایک ایسا آئے گا جو پوری دنیا پہ حکومت کرے گا۔ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانا، ان کی باتوں کو نہیں مانا ہے۔ اس کا کوئی جواب ہے تمہارے پاس؟ اب وہ بہرحال ایک طویل اس پہ مناظرہ ہے، میں اس کی طرف نہیں جا رہا ہوں، اتنا وقت بھی نہیں ہے۔ اتنے میں یہ بہرحال کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گیا، لیکن اس سے پہلے اس نے ایک جملہ کہا تھا، وہ بس رہ گیا باتوں میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب اس کو دعوت دی گئی کہ آؤ امام رضا سے بات کروں گا، میں ان سے کیا بات کروں؟ تو قرآن اور حدیث سے بات کریں گے۔ نہ میں قرآن کو مانتا ہوں، نہ میں حدیث کو مانتا ہوں۔ امام نے سامنے بیٹھ کر کہا اپنی کتاب کو تو مانتے ہو، میں تم سے تمہاری کتاب سے بات کروں گا۔ کہا میں اس سے کیا بات کروں جو میری کتاب کا مجھ سے بڑھ کر عالم ہے، میں اس سے کیا بات کروں گا؟ بہرحال امام کی زندگی دیکھیں آپ، اس میں مناظرے ہیں، تبلیغ ہے، جس طرح انہوں نے حکومت میں آ کر دین کی حفاظت کی اور اپنا مدینہ چھوڑا، سب کچھ، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اس میں امام کے معجزات بھی ہیں، اور معجزات اس زمانے کے نہیں ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں۔ آج یہ جو دنیا کہہ رہی ہے مولویوں کی حکومت ہے، ان بیچاروں کو کیا پتہ ہے، انہوں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا، ملک کو لے ڈوبے کہ ڈوبا کیوں نہیں؟ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ تھک گئے تو چھوڑ دوں میں۔ وہ جس ملک کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ڈوب جائے گا، وہ ابھی تک ڈوبا کیوں نہیں؟ ان کو پتہ نہیں کہ اس ملک کے علماء کے پیچھے طاقت کس کی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان جب یہ اللہ۔ مسئلہ حل ہو جائے گا تو آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جب رہبر شہید کوئی مسئلہ ہوتا تھا، مسجد جمکران جا کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، جن کا تعلق براہ راست امام کے ساتھ ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ ڈوب جائیں گے، وہ مولوی ہیں، کچھ نہیں جانتے۔ بھائی یہ کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے مولوی نہیں ہیں، یہ براہ راست امام کی جالی کو صاف کرنے والے مولوی ہیں، امام کی زری کو صاف کرنے والے مولوی ہیں۔ بس ایک موضوع آپ کی خدمت میں پیش کروں، ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھے آپ نے ذریعہ فولادی جسے مریضوں والی جالی بھی کہتے ہیں، اس پہ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، یا آپ نے ویڈیو کلپس دیکھی ہوں گی، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اور ایک شخص جوان جس کی ٹانگیں نہیں ہیں بیٹھا ہوا اور اچانک کھڑا ہو کر چلانے لگا یا امام رضا۔ اب ہوتا یہ کہ وہاں پہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ یقیناً ایسا ہی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ امام نے یقیناً اس کے جسم پر ہاتھ رکھا ہوگا، کوئی کپڑے نوچتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی آ کے زیارت کرتا ہے کہ مولا کا ہاتھ تمہیں لگا۔ وہ جس مریض پہ مولا کا صرف ہاتھ لگ جائے وہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور جس ملک پہ مولا کا پورا سایہ ہو وہاں کا محتاج ہوگا۔ ایک واقعہ چند دن پہلے میں نے مسجد میں بیان کیا تھا، تبرکاً وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کیونکہ بہت سے مؤمنین وہاں پر نہیں تھے۔ مشہد کی بات ہے، ایک عیسائی نوجوان مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد شیعہ ہوا، شیعہ ہونے کے بعد پھر شیعہ مدرسے میں چلا گیا، اور زیادہ مصیبت، گھر والوں نے نکال دیا کہ بھائی خدا حافظ، آپ ادھر ہی جائیے۔ کچھ عرصہ گزرا، کچھ وقت گزرا، اور پتہ چلا کہ اس جوان کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، والدہ علیل ہیں۔ یہ ملنے کے لیے آیا کہ میں والدہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک مسلمان نہیں ہوتے ہم تمہیں ملنے نہیں دیں گے۔ یہ گیا، رویا، گڑ گڑایا کہ مولا آپ کے دین نے سکھایا ماں باپ کا احترام کرنا، میں تو احتراماً گیا تھا، اور مجھے جو آپ کا حکم ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ 2-4 دن کے بعد پھر پتہ چلا کہ ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیا یہ نہیں بچے گی۔ کیا مسئلہ تھا؟ سر میں درد تھا، ہو سکتا ہے اس زمانے پرانے زمانے کی بات ہے جب امام کا روزہ بھی صحیح سے کیا، روزہ تو کیا جالی بھی نہیں تھی وہاں پر، لیکن اس زمانے کی بات ہے، چھوٹی سی جالی وغیرہ کچھ بنی ہوئی ہوگی، عیسائی وغیرہ زیادہ ہوتے تھے وہاں پر۔ یہ بڑا پریشان ہوا جب اس زمانے کے ڈاکٹرز نے کہا کہ اب نہیں بچے گی، آج کے زمانے میں شاید ٹیومر کہہ لیں آپ اس کو۔ یہ بڑا پریشان ہوا، اور جب دوبارہ گیا ملنے کے لیے کہ آخری ملاقات ہو جائے، ملنے نہیں دیا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر ملنے نہیں دیتے تو یہ چادر ہے، یہ دوپٹہ جو بھی آپ کہہ لیں، یہ میری والدہ کے سرانے رکھ دیجیے، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ہنسنے لگے کہ یہ مرنے والی اور یہ چادریں لے کر آئے۔ سو بہرحال وہ کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، انہوں نے کہا رکھ لو، شاید کچھ ہو جائے، کچھ پڑھ کے لایا، کچھ جادو کر کے لایا۔ وہ خاتون جو بے ہوش تھیں اور اس وقت مرنے والی تھیں، اس کے سر پہ جا کے انہوں نے وہ دوپٹہ رکھ دیا
کچھ ہی لمحوں کے بعد اس نے آنکھیں کھولی اور آہستہ آہستہ بہتر ہوتے ہوئے جملہ کہا کہ اب میں اپنے آپ کو بہتر محسوس کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس یہاں پہ بات ختم ہو گئی اور دعا لوں گا. جب انہوں نے کہا یہ بہتر محسوس کریں ابھی مرنے والی تھی, ڈاکٹر جواب دے کر کے فوراً ڈاکٹرز کو بلایا. ڈاکٹر نے دیکھ کر کہا کہ بھائی یہ دیکھا تو ہم نہیں تھا اس کو, اور ہم ہی اس نتیجے پر پہنچے تھے اس کا کوئی علاج نہیں ہے, لیکن اب یہ لگتا ہے کہ اسے کوئی بیماری بھی نہیں ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. بڑے پریشان ہو کہ بھائی یہ کیا ہوگا. جلدی سے ایک جوان کو بھیجا, بھائی لے کر آؤ اس کو. اس نے کیا کیا تھا, کیا جادو وادو کر کے لایا تھا. اس نے کہا کہ نہیں, اب میں نہیں آؤں گا. پہلے تم بلا رہے تھے, پہلے تم آنے نہیں دے رہے تھے, اور اب میں نہیں آؤں گا, اب آ جاؤ. اب یہ سارے, اور وہ جو مریض تھی وہ بھی اٹھی اور چلے پہنچے اس کے پاس. اس نے کہا کہ بھائی سب سے پہلے تو میں آپ سب کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں, اسلام کے شیعہ مکتب, اور پھر آپ سب میرے ساتھ ہو جائیں تو میں آپ کو جو ہے ڈاکٹر کے پاس لے کے. اب اس نے کوئی زبردستی نہیں کی, بہرحال جو مانا مانا, نہیں مانا نہیں مانا. اس نے کہا یہ میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے چلتا ہوں. ڈاکٹر کے پاس پہنچے اور اس کی ماں نے چلا کر کہا کہ کس قبرستان میں لے آئے ہو, یہ کس کی قبر ہے؟ کہا یہی تو ڈاکٹر ہیں, قبرستان نہیں ہے, یہ امام رضا علیہ السلام کا روزہ ہے. میں نے وہ دوپٹہ اس روزے سے مس کیا تھا اور آپ کو دے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کی جالی میں اتنی تاثیر ہو, امام کی کیا منزل ہے. دعا کروں کہ پروردگار ہمارے اس جشن کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے. سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ہم سب کے گھروں پر بالخصوص جعفری صاحب کے گھر پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. ان کا سایہ ان کے اولاد پر تا دیر قائم رہے. ان کے مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. جعفری صاحب کی اہلیہ مرحومہ کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما, انہیں کنیزی اہل بیت میں جگہ عطا فرما. پروردگار صاحب الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں آقا کے حقیقی آوان و انصار میں شامل فرما. پروردگار مملکت پاکستان و ایران کی حفاظت فرما, دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, دشمنوں کا شر انہی کی طرف لوٹا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بحق زہرا و ابیہا و والہا و بنیہا برحمتک یا ارحم الراحمین.